ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ہی ایک روحانی کیفیت ہے اور بڑی خوبصورت جو ہے واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے یہ جو شام ہم نے سجائی ہے، اس میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ صفدر صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صوفیاء ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، علماء اکرام ہیں، مشائخ ہیں، ان کی زندگیوں سے ہمیں یعنی مختلف جو ہیں وہ پیغامات ملتے ہیں زندگی کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت واصف علی واصف کو آپ اس تناظر میں کس جگہ دیکھتے ہیں؟ میں سب سے پہلے جناب عرفان طاہر صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے ایک عظیم بزرگ اور ولی کامل حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ایک عظیم الشان اس پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے۔ میں آپ کا اور نور ٹی وی کا مشکور ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کلام کچھ پڑھا ہے، نوائے وقت میں بھی وہ لکھتے بھی تھے، ان کا کالم بھی میں پڑھتا تھا، اور میرے استاد محترم حضرت مولانا کوثر نیازی کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق تھا۔ حضرت واصف صاحب جب لاہور مولانا جاتے تھے تو ان سے ملتے بھی تھے، ان کے ساتھ ان کا رابطہ بھی تھا، تعلق بھی تھا۔ اور میں نے جو حضرت واصف صاحب کو سمجھا ہے کہ ان کی جو خطبات تھے یا ان کی جو محفلوں میں ارشادات ہوتے تھے، وہ میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم کی پوری تفسیر ہوتی تھی، اور اتنی خوبصورت ان کے مثلا انہوں نے بچوں کو بتایا کہ ماں کے حقوق کیا ہیں، ماں کے بارے میں کہا کہ ماں کا مقام اس لیے بلند ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کا بارے میں آپ نے فرمایا کہ ماں کی عزت کرو، اس لیے کہ جب آپ کی ماں کی عزت کرو گے تو آپ کو ایک مقام بلند حاصل ہوگا، اور ماں کا مقام اس لیے بلند ہوا کہ حضرت ہاجرہ کا دوڑنا، اب کوئی حاجی ہو عمرے پہ جاتا ہے، جب تک وہ حضرت ہاجرہ کی سنت پوری نہیں ادا کرتا اس وقت تک اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کی صحیح قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نے جو ارشاد فرمائی ہیں وہ قرآن حکیم کی تفاسیر مجھے معلوم ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس علاقے سے آپ کا تعلق تھا، آپ جہاں خوشاب میں پیدا ہوئے، اوان سرزمین ہے، وہاں پر اوان قبیلہ ہے، قطب شاہی اوان، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ خوشاب میں بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی انگا شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت سلطان فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی بھی انگا شریف میں مزار ہے، اور ان کا سالانہ وہاں عرس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری علمی شخصیات پیدا ہوئیں، اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے شاگرد دیکھے ہیں جو بہت بڑے بڑے میرے دوست ذاتی، جو سی ایس ایس کر کے آئے، ڈی ایم جی آفیسر، فیڈرل سیکریٹری ریٹائرڈ ہوئے، وہ بھی ان کو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور ان کی شخصیات اور ان کے اوپر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا یہ مشن ہے، اور انہوں نے ایک ہی پیغام مخلوق کو دیا کہ لوگوں، دنیا کی غلامی نہ کرو، نہ اپنی کوٹھیوں پہ فخر کرو، نہ اپنی جائیدادوں پہ فخر کرو، نہ اپنی زمینوں پہ فخر کرو، اپنی جائیداد پہ فخر نہ کرو۔ فخر کرنا چاہتے ہو تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ فخر کرو، اس لیے کہ دنیا کی غلامی میں ذلت ہے، محمد کی غلامی میں دونوں جہانوں کی عزت ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے نعتیہ کلام پڑھا ہے وہ ماشاءاللہ اتنا بلند ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پنجابی زبان کے مولانا روم تھے۔ آج ہم نور ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، یہاں حضور شیخ العالم حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کا جو مثنوی کا درس مبارک ہوتا ہے وہ میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، اور حضرت صاحب سے میرا ایک خصوصی تعلق بھی ہے۔ آپ ابھی پاکستان تشریف لے گئے، آپ کی ہمشیرہ محترمہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو جیسے پنجابی زبان کو میں پڑھتا ہوں، حضرت واصف علی واصف کا میں نے کلام دیکھا ہے، اسی طریقے جیسے حضرت مولانا روم نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کلام میں قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے۔ بھرے بڑولے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے خیال اور ان کے کلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں واصف صاحب کے، تو یہ کہنا وجہ نہ ہوگا کہ وہ ہر دور کے جو کلام ہے یا جو خیال ہے اس کا امام دکھائی دیتا ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفکر پاکستان بھی جنہیں کہا جاتا ہے، شاعر مشرق ہیں، ان کی اور ان کی جو کلام کی مماثلت ہے، میں
اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو جوہد یا جو شعرا کے اندر، شاعری کے اندر جو پیغام دیا ہے وہ بھی قرآن کی ایک تفسیر سے ملتی ہے. ان کی شاعری بھی، ان کی شاعری کے اندر بھی جو نمایاں پہلو ہیں وہی اسی طرح منوعن اگر واصف علی واصف صاحب کی زندگی میں دیکھا جائے تو نثر میں ان کا کوئی ثانی دکھائی نہیں دیتا. جس طرح شاعری کے اندر اقبال کا کوئی ثانی نہیں، اس طرح نثر کے اندر واصف علی واصف کا جو کلام ہے یہ بہت اہم ہے. جی ہمارے ساتھ میر جہانگیر صاحب جو ہیں واصف خیال سنگت کے چیف آرگنائزر ہیں، یہ ان کے خیال اور فکر کو جو ہے پوری دنیا میں پھیلانے کی جستجو سعی کر رہے ہیں. گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو کال کے ذریعے پاکستان سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میر جہانگیر صاحب، میں اسٹوڈیو آمد پر آپ کو پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. جی آپ کا بھی بہت شکریہ جناب. جی میر صاحب، آج کی نشست جو ہے، آج کی شام جو ہے ہم نے وقف کی ہے حضرت واصف علی واصف کے نام. تو آپ ابھی بات کر رہے تھے، صاحبزادہ صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ صوفیاء کرام ہیں جو یا اولیاء اعظام ہیں، ان کی زندگیوں سے کیا پیغامات ملتے ہیں، اور جو صوفی جو جھلک ہے حضرت واصف علی واصف کی زندگی کے اندر، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا. واصف صاحب کی جو تحریر تھی یا ان کی جو محفل تھی جی، اس میں لوگوں نے بہت زیادہ اکتساب فیض حاصل کیا. لوگ بڑے ذوق شوق سے ان کی محفلوں میں آتے تھے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں. جی جی، ان کے جتنے بھی یہ عنوانات ہیں ان کی کتابوں میں، جیسے دل دریا سمندر، کرن کرن سورج، قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت، جی جی، یہ سارے عنوانات جو ہیں یہ جز اور کل کے وصل کی نشاندہی کرتے ہیں. بے شک. اور لوگوں کو ذہنی آسودگی، ان کی روحانی گتھیاں وہ سلجھتی تھیں. ان کے محافل میں ہم بھی جاتے تھے، واصف صاحب سے سوال پوچھتے تھے اور وہ ان سوالوں کے بھی جواب دے دیتے تھے جو ہمارے ابھی دلوں میں ہوتے تھے. ابھی اس کا اظہار بھی نہیں ہوتا تھا مگر اس کی بھی وہ رہنمائی فرما دیتے تھے اور لوگ آسودگی حاصل کرتے تھے. جی اچھا میر صاحب، یہاں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے جو اپنی گفتگو کے بنیادی جو پہلو ہیں ان میں ہم نے تذکرہ بھی کیا واصف صاحب کے حوالے سے کہ جو انسان دوستی کا پہلو ہے وہ بڑا نمایاں دکھائی دیتا ہے ان کی زندگی میں. تو اس سے کیا پیغام ملتا ہے انسان دوستی کے حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واصف صاحب کی زندگی کیسی تھی اور کیا وہ دنیا کو پیغام دیتے ہوئے دکھائی دیتے تھے؟ دیکھیے واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات جو ہے وہ جو سب سے زیادہ کامن ان کی وہ ساری تعلیم میں رہی وہ یہ تھی کہ انسان کو انسان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے. بے شک. اور محبت ہی وہ ایک پہلو ہے جس میں نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، دنیا میں امن آ سکتا ہے. یہ تعصب، تنگ نظری، یہ چیزیں جو ہیں یہی فساد کا باعث ہوتی ہیں. اور یہ تنگ نظری جو ہے یہ فرد سے یعنی جھگڑا شروع کر کے یہ ملکوں کی جنگیں جو ہیں وہ بھی اسی نفرت کی بنیاد پہ ہو جاتی ہیں. بے شک. تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو انسانیت ہے. اور ایک چیز اور جو بہت ضروری تھی کہ واصف صاحب انسانیت کی جو محبت کا درس جو دیتے ہیں یہ اللہ کا حکم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی تعلیم میں یہ شامل کرتے ہیں. بے شک. کہ صرف انسانیت یہ بھی ایک اچھی چیز ہے مگر انسانیت کی خدمت اللہ کے حکم سے کی جائے اور رسول رحمت کی جو ہے وہ اسوہ سے لی جائے رہنمائی. تو یہ واصف صاحب کی تعلیم میں یہ شامل تھی. جی بے شک. ان کے لٹریچر کو اگر پڑھا جائے تو یہ بھی واضح ہوتا ہے
کہ جو قرب الہی ہے اس کو بھی انہوں نے انسانوں سے محبت اور انسانوں کی خدمت سے جو ہے وہ جوڑا ہے، اور یہ بڑی ایک خاص بات ہے۔ اور ہمیں توحید و رسالت کا بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے حقوق اللہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ انسانوں کے ذمہ ہیں، وہ انسان ہی اگر چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی اگر اس کی تعریف کی جائے تو میں زندگی ہوں، اور وہ بھی زندگی ہے جو دوسرا ہے، اور اسی طرح اس زندگی کا اگر احترام نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کا بھی کوئی احترام نہیں کرے گا، ہمارا بھی کوئی بھی یعنی ہماری حیثیت کو، ہماری اہمیت کو بھی کوئی نہیں جانے گا، کوئی نہیں پرکھے گا۔ میر جہانگیر صاحب، آپ واصف خیال سنگت کے حوالے سے بڑی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ 1996 میں غالباً آپ کا جو ہے پہلا وہ پروگرام بھی ہوا ان کی نظریہ اور ان کی فکر کے فروغ کے لیے، تو ابھی آپ تھوڑا سا ہمیں اس کا وضاحت کیجئے گا کہ اس کا کیا مشن ہے، کیا اغراض و مقاصد ہیں آپ کے جن کو لے کر آپ چلے ہیں؟ جی، ایک چیز جو ہے وہ آپ نے بڑی پہلے خوبصورت بیان فرمائی انسانیت کے حوالے سے، تو حضرت واصف صاحب کا جو ایک بڑا خوبصورت جملہ جو ہے وہ مجھے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تلاش کرنے والے انسانوں کی راہوں سے گزرتے ہیں، بے شک، اور جو انسانوں کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے شک، انسان کو اللہ کے راستے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک، یہ ایک ان کی جو ہے نا وہ ایک میسج جو ہے، اور یہ بھی وہ فرماتے تھے اللہ سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ انسان سے بیزار نہیں ہو سکتے، بے شک، اور انسان سے بیزار ہونے والے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ بے شک، یعنی یہ انسان اور اللہ، یہ جو ہے نا یہ واصف صاحب دونوں چیزوں کے ساتھ وہ چلتے تھے کہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا اور انسانوں کی آرزوئیں اللہ تک پہنچانا۔ بے شک، واصف صاحب ایک میڈیم تھے۔ باقی رہا سوال واصف خیال سنگت کا، تو یہ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ واصف صاحب کے اتنے سیمینار کرتے ہیں گجرانوالہ میں، اتنی محفل کرتے ہیں، تو یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا بھی یہ سوال۔ ایک تو یہ ہے بنیادی چیز کہ واصف صاحب کی جو تعلیمات ہیں یہ کیونکہ انسان دوست تعلیمات ہیں، اس کا فروغ اس وقت جو دنیا میں حالات ہیں جس میں لوگ بے سکون ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں جھگڑے کرتے ہیں، واصف صاحب کی تعلیمات محبت اور پیار بانٹتی ہیں۔ ہماری بھی یہ کاوش ہے واصف خیال سنگت کی کہ ہم یہی امن اور پیار کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ انہی کا پروگرام ہم گجرانوالہ میں کرتے ہیں، اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ فرماتے تھے آپ کہ جس بندے کے پاس اللہ نے کوئی انعام دیا ہو تو اس کا عملی شکر کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں تک وہ نعمت پہنچائے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ بے شک، جس کے پاس علم کی طاقت ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائے جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس دولت ہے وہ غریبوں تک وہ اس کو تقسیم کرے، جس کے پاس کوئی اختیار ہے، طاقت ہے، وہ ان محروم اور مظلوم لوگوں کی خدمت میں وہ صرف کرے۔ تو واصف خیال سنگت کا بھی یہی منشور ہے کہ ہم واصف صاحب کی تعلیمات کو ایک تو شکرانے کے طور پہ بھی ادا کر رہے ہیں، دوسرا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں امن، بھائی چارہ، پیار کی فضا جو ہے وہ آئے۔ یہ تعصبات، یہ فرقہ پرستی، یہ چیزیں جو ہیں یہ امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور اس کو دور کرنے کے لیے یہ ہماری کاوشیں ہیں۔ جی بہت مہربانی میر جہانگیر صاحب، میری خواہش ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بعد میں ہم پھر آپ کو اپنی گفتگو میں شامل کریں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اسی میں مجھے واصف صاحب کا ایک فکرہ یاد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والا اور انسانوں کو نظر انداز کرنے والا وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے۔ کہ وہ اللہ کو تو مانے، خالق کا وہ یعنی ماننے والا ہو، خالق کو تسلیم کرنے والا ہو، اور اس کی مخلوق کا انکار کر دے تو وہ انسان جو ہے وہ سچا نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ اور دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اس جنت کا کیا کرنا
اس جنت کو یعنی میں نہیں تسلیم کرتا, نہیں مانتا کہ جس جنت میں تمہارا بھائی تمہارے ساتھ موجود نہیں ہے. اور یعنی اپنی انا کے خول کو توڑ کر لوگوں کی جو ہے خدمت اور لوگوں کی جو محبت ہے, لوگوں کی جو کامیابی ہے, فلاح ہے, یہی ہمارے دین اور اسلام کا اور ہمارے مذہب کا اور تمام جتنے ہمارے عقائد ہیں یا ہمارے اسلاف ہیں ان سے یہی پیغام ملتا ہے. اور اسی پیغام کو یہ جو ہے تقسیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میر جہانگیر صاحب, ہم یہاں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یعنی گفتگو پھر بعد میں جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کی یعنی جو ادبی ان کی خدمات ہیں ان کے اندر جو پہلو ہیں علم کے حوالے سے, علم دوستی کے حوالے سے, علم شناسائی کے حوالے سے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے دنیا کے اندر؟ جی, واصف صاحب کی جتنی بھی رائٹنگز ہیں ان میں جو ایک ادب کے اندر ایک چیز جو سمجھی جاتی ہے کہ وہ ہر اچھی رائٹنگ میں, تحریر میں ہونی چاہیے, وہ ہے اختصار. مطلب آپ تھوڑے لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ سکیں. جی جی, اس بات کا جو ہے واصف صاحب کو بڑا ملکہ حاصل تھا. وہ بالکل جو ہے مختصر الفاظ میں ایک ایسی بات کہہ سکتے تھے جو کہ بڑا مشکل لگتا ہے, بڑا سوچنا پڑتا ہے. ان کو کاٹ دینا. جی جی. اور دوسری جو بات یہ ہے جو کہ ایک ادیب کو, شاعر کو کرنی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اس نے یہ اس بات کا ڈائگنوسس کرنا ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر کیا ہو رہی ہیں باتیں اور ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے. جیسے یہ جو ہے یہ پرولوگ ہے کرن سورج کا, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو انہوں نے معنون کیا ہے, اور یہ بات 1984 کی ہے کہ آباد شہر کی اس مسجد کے نام جس میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا. جب یہ بات میں نے پڑھی تھی اس زمانے میں تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ یہ اس کے پیچھے کیا انہوں نے فلسفی رکھی ہے کہ مسجد میں لاؤڈ سپیکر نہ ہو, اور وہ اتنی امپورٹنٹ مسجد ہے جس کے نام انہوں نے اپنی کتاب کر دی. لیکن اب دیکھ لیں, اب اس بات کو کم از کم ہمیں 25-26 سال گزر گئے, ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ تمام جو مسائل کی جڑ ہے وہ وہی صاحب ہیں جو کہ اپنے ہاتھ میں ایک سپیکر پکڑے ہوئے ہیں اور اس سے وہ اپنے خیالات کو پرچار کرنا چاہ رہے ہیں, اور انسان کے پاس نہیں آ رہے, صرف اپنی جو ہے باتوں سے اس کو ون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اور بات جو کہ تحریر کے لحاظ سے, چونکہ ادب سے اب میرا بھی ایک, میں تھوڑا سا ادنا سا طالب علم ہوں ادب کا اور پڑھتا بھی ہوں, تو ایک بات مجھے بڑی اسٹرائک کی تھی ان کی, جب یہ بھی بات کم از کم 25 سال پرانی بات ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ وہی ذات جو کہ مادر شکم میں ایک بچے کو پروان دیتی ہے وہی آپ کے ذہن میں ایک خیال جنم دیتی ہے. تو یہ بات اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے بات تو ہم سوچتے ہیں, لیکن اب بات یہ سمجھ آئی ہے اپنے بالوں کو سفید کرنے کے بعد کہ جو بات بھی ہے یہ کہیں سے آتی ہے, یہ آپ کے اندر سے نہیں نکلتی, یہ ایک ویو ہے, کہاں سے چلتی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے. تو واصف صاحب اس حقیقت کو پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اس بات کا اظہار اپنی تحریروں میں کیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کی تحریروں کو, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک سدا بہاریت, ایک پرینیلزم ان کو دیتی ہیں جو کہ ہر ایک ادیب کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے, چاہے وہ اس کو ظاہر کرے یا نہ ظاہر کرے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, اس کے اندر ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری کتابیں پڑھی جائیں. اور اس لحاظ سے یہ تو بات کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ واصف صاحب کو آج ہم سے بچھڑے ہوئے کم از 25 سال ہو چکے ہیں, اور ان کی کتابیں کی اشاعت بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے, اور ان کا جو فیض ہے وہ دنیا کے اندر پہلے سے زیادہ پھیلتا ہوا ہے. میر جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جو ان کی گفتگو ہے اور زیر طبع کتابیں ہیں ان کی تعداد کیا ہے, اور جو میر جہانگیر صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو تبلیغ اسلام کے حوالے سے اپنے مذہب کی جو تبلیغ ہے اس کو کس طرح جہد بخشی اور کس سلسلے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ تبلیغ کی, اور کیا انہوں نے جو ہے وہ کردار ادا کیا اس حوالے سے؟
جی ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں ان کی کم و بیش تعداد جو ہے وہ اس وقت 40 کے لگ بھگ بند ہو گئی ہے. آپ کی جو شاعری ہے اس کی 3 کتابیں ہیں. جی جی. ایک پنجابی کی، 2 اردو کی جس میں شب راز ہے، شب چراغ ہے اور بھرے بڑولے. جی جی. اور جو نثر پارے ہیں یعنی جو اقوال پر مبنی ہیں وہ کرن سورج کا تذکرہ تو ہو رہا ہے، اس میں ایک بات سے بات ہے، دریچے ہے. جی جی. اسی طرح انگلش میں بیمنگ سول، یہ کرن سورج کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہے جو واصف صاحب نے خود جو ہے وہ کی تھی. اور اسی طرح پھر جو ایک گفتگو کا سلسلہ ہے، ان کو جو کیسٹ ہیں جو ان کی محافل کو ریکارڈ کیا جاتا تھا، جی جی، ان کو ٹرانسکرپٹ کر کے تو گفتگو کے نام سے ان کے والیم کتابوں کے آ رہے ہیں، جس میں 29 والیم گفتگو کے آ چکے ہیں. جی. اسی طرح ملا جلا کے یہ تقریباً 40 کے قریب کتابیں بن جاتی ہیں. واصف صاحب جو ہے وہ ایک چیز جو بڑا وہ زندگی میں جو اس وقت پوری دنیا میں ڈپریشن کے حوالے سے، جی جی، تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹپس بات کر رہے ہیں. تو یہ ٹپس جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ ایک فرد کو ایسی دیتے ہیں جو ہمارے نفسیات اور جو ہمیں میڈیسن کھانی پڑتی ہیں اس سے نجات مل جاتی ہے. مثال کے طور پہ وہ بتاتے ہیں کہ ڈپریشن اگر آپ کو آ جائے تو آپ لوگ عبادت کرو، اور اگر ڈپریشن اس کے باوجود بھی رہے تو آپ خیرات بانٹا کرو. پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو، اور اگر اور زیادہ ڈپریشن آ جائے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کریں اور ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو ڈپریشن ختم ہوگا. اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ کہ اپنے اللہ پر راضی رہو. آپ اللہ سے مانگتے رہتے ہو، اللہ تو رد نہیں کرتا، مگر اگر وہ اللہ آپ کے اس کا کوئی بدل اچھا رکھا ہوا ہے تو اس کا انتظار کرو. آپ سب سے بڑی بات فرماتے تھے کہ تم اللہ نے جو آپ کے لیے جو زندگی میں جو آپ کا حصہ لکھ دیا ہے نا اس پہ راضی رہو، اور راضی رہنے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے. اور اگر آپ اس طرح یعنی کہتے ہیں کہ میں آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہ حکم بھی ہے، مگر فرماتے تھے کہ آپ اپنی حدود اور اپنی جو دائرہ ہے اس کو بھی پہچانو. مثلا میں ایک عام آدمی ہوں، اگر میرے اندر یہ خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم تو یہ میری اصطلاح سے زیادہ ہے، میری صلاحیت نہیں ہے، مگر اس طرح کی خواہش پالوں گا تو اس سے مجھے جو ہے نا وہ بے سکونی ملے گی، اندر توڑ ہوگی. فرماتے تھے تو کسی کا نصیب ہے آپ اس کے ساتھ مقابلہ نہ اپنا کرو، آپ اپنے نصیب کو پہچانو اور اس نصیب کو پہچان کے آپ اس کے لیے تگودو کرو. جو اقبال کی شاعری میں بھی یہی وصف جو ہے نمایاں ہے کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو یہ بڑی مماثلت ہے یہ نثر کے اندر اور شاعری کے اندر، یہی بات کر رہا تھا. میر جہانگیر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، دوبارہ آپ نے جو ہے ہمیں بڑا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا، اور یہاں میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا، اور ناظرین یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ، نور ٹی وی والوں کا بہت شکریہ. جی تھینک. اللہ حافظ. اللہ